اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ماحول میں پیدا فرمایا کہ جہاں اسلام پر عمل کرنا بے انتہا آسان، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی پریشانی. اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم سے پہلے ایسے حضرات کو پیدا فرمایا جنہوں نے ایسے ماحول، ایسے معاشرے کو بنایا کہ جس سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا بنایا ہوا ماحول نہیں ہے، ہم سے پہلے والوں کا بنایا ہوا ہے. اور وہ جو جس ماحول میں تھے ان سے پہلے والوں کا ماحول بنایا ہوا تھا. ہم جو ماحول بنائیں گے وہی ماحول ہمارے آنے والے بچوں کو ملے گا. عزیزان گرامی، ہم سے پہلے والوں نے جو ماحول بنایا، انہوں نے جو دین پر محنت کی، انہوں نے جو دین کو اپنی زندگیوں میں بسایا، ایمان کو اپنے دلوں میں سجایا اور اس کو اپنے ظاہری اعضاء سے واضح فرمایا، وجہ ہے کہ ہم تک دین صحیح سالم پہنچا. وہی وجہ ہے کہ ہم تک 1450 سال ہونے کے باوجود دین جوں کا توں پہنچا. لکھی ہوئی کتاب بخاری 2 صدی ہجری میں آج 14ویں صدی تک پہنچ گئی. یہ ہم سے پہلے والوں کی کرامتیں ہیں، یہ ان کی اپنی جد و جہد، ان کی اپنی محنت ہے. ورنہ اگر پیٹھ پیچھے کوئی بات ہو اور وہی بات میرے سامنے آنے تک اس میں مال مسالہ ملا دیا جاتا ہے، اس میں کئی باتوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. دادا نے جو بات کہی پوترے تک آنے تک اس میں مرچ مسالہ لگا دیا جاتا. بات جوں کی توں باقی نہیں رہتی، اس میں یا زیادتی ہو جاتی یا کمی ہو جاتی. 1450 سال ہو گئے قرآن جوں کا تو ہمارے پاس ہے. 1450 سال ہو گئے کہ بخاری شریف رسول کریم سے نکلے ہوئے الفاظ جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ آج ہم تک پہنچ رہے ہیں. 1450 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آئے چلے گئے. کوئی معمولی وقت نہیں ہے، کوئی معمولی وقت نہیں رہا، نہ کوئی معمولی سال رہے، بلکہ 1450 سال ہزاروں کروڑوں انسان آئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، ان کو نام لینے والا کوئی نہیں بچا. جہاں پر پانی تھا وہاں پر آج خشکی ہو گئی، گھر آبادیاں ہو گئے، اور جہاں پر آبادیاں تھے وہاں پر سمندر یعنی نہر تالاب بن گئے. زمین کی کیفیت بدل گئی. باوجود اس کے 1450 سال گزرنے کے قرآن مجید جو رسول اللہ پر نازل ہوا، آج ہم مسجد عبدالرزاق میں وہی قرآن پڑھ رہے ہیں. لوگ بدل گئے، ماحول بدل گیا، انسان بدل گئے، طبیعتیں بدل گئی، کیفیات بدل گئے، باوجود اس کے دین جو کا تو باقی رہ گیا. یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے، جنہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، اپنے سینوں میں اس کو سجایا اور اپنے بچوں تک اس کو پہنچایا. ان بچوں نے اپنے بچوں تک پہنچایا، ایسے ہم تک یہ دین پہنچا. اب ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے بچوں تک اس دین کو پہنچائیں. اگر ہم اس کو نہیں پہنچائے تو وہ پہلے والوں کی غلطی نہیں شمار ہوگی، ہماری غلطی شمار ہوگی. عزیزان گرامی، تو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہے کہ جتنے حضرات نے محنت کی، جد و جہد کی، کاوشیں، محنتیں، کوششیں کی، اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو، اپنے وقت کو قربان کر کے دین کی حفاظت کی، اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر میں ان کی کروٹ کروٹ اللہ رحمت کی بارش فرمائے. عزیزان گرامی، اسی سلسلۃ الذہب کی مضبوط ایک کڑی جو 12ویں صدی یعنی 13ویں صدی کے اواخر میں ہے، اوائل میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ ہے. 12ویں صدی میں کہ 13ویں صدی کے ابتدائی حصے میں
آنے والی عظیم ترین ہستی جن کا نام شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، جو والد کی جانب سے فاروقی ٹھہرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں آپ نے محنت کی، جد و جہد کی اور دین کو ہم تک جوں کا توں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ہم کیوں آپ کا ذکر کرنے چلے؟ اس لیے کہ آنے والی 2 دسمبر کو آپ کی سالانہ فاتحہ ہے، دوسرے الفاظ میں آپ کا عرس شریف ہے۔ 110 سال آپ کے مکمل ہو گئے، اور آپ نے جس ادارے کو قائم کیا جامعہ نظامیہ، اس کے 150 سال مکمل ہو گئے۔ اتنا عظیم ترین یہ ادارہ جس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کرے اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئے، جہاں دین کی خدمت میں وہ مصروف ہے۔ اگر بانی جامعہ وہ مدرسہ قائم نہ کرتے ہوتے تو یہ بچہ کہاں پڑھتا، یہ بچے کی تعلیم کہاں پر ہوتی، اور یہ کہاں کس کو دین سکھانے کے قابل رہ جاتا؟ وگرنہ عیسائی مشری تو بہت ہے جہاں پر دین کو بگاڑ کر لوگوں کو بغیر خراب دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دین میں ملاوٹ کر کے دین پہنچایا جاتا ہے۔ حق کو پہنچانے والے بہت کم نکلے، حق بتانے والے بہت کم نکلے۔ جو بتاتا رہا اس پر تنقیدیں ہوتے رہی، باوجود اس کے وہ دین پر کام کرتے رہے اور دین کو پھیلاتے رہے۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ الاسلام کے والد فرماتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شجاع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اولاد نہیں ہوئی تو ہم ایک ہمارے شہر قندھار کے بانی جامع قندھار کو گئے، وہاں پر ایک بڑے مشہور بزرگ حضرت یتیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں گئے اور جا کے ان کو کہنے لگے کہ اولاد کے لیے دعا فرمائیے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں سے دعا کی اپیل کرنا بھی رسول اللہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر حضرت علی کو بھیجا گیا تھا حضرت اویس قرنی کے پاس، جا کے کہو اویس سے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ یہ رسول اللہ بولے سو ہے۔ حضرت عمر حضرت علی چھوڑے نہیں، تلاش کرے، یمن گئے حضرت اویس قرنی کی خدمت میں، حالانکہ یہ بڑے مرتبے والے حضرات، لیکن رسول اللہ کا حکم تھا، اس حکم کی تعمیل میں آپ گئے۔ یہ دونوں بزرگ خلفاء راشدین میں سے ہیں، یہ گئے، جا کر ان سے کہے کہ رسول اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ امت کے لیے دعا فرمائیے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ دعا کریے، لیکن کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے آپ دعا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی دعا فرمائے امت کے لیے۔ تو اگر ہم ہمارے بزرگوں سے اگر دعا کی اپیل کرتے ہیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بڑوں کا، بزرگوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا اپنا طریقہ ہے کہ بزرگوں سے دعا کی اپیل کیا کرتے، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو حضرت شجاع الدین صاحب آپ گئے، آپ مجذوب کو کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا فرمائی، میوے لے کے جانا، ان کو دینا، اور وہ دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ ایک رات آپ کی والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے۔ جب دیکھیے رسول اللہ کو قرآن پڑھتے ہوئے تو آنکھ کھل گئی۔ اب جا کر علماء سے معلوم کیا خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ کیا ہے خواب؟ تو بزرگان دین جو اس زمانے میں علماء تھے انہوں نے کہا یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسی اولاد دے گا جو حافظ قرآن ہوگا، جو عامل شریعت فرقان ہوگا، جو حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، عامل بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام کی پیدائش۔ اور ایک اور بات یہاں پر ذکر کرو، شیخ الاسلام حفظ کرے، اپنے والد کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کرے۔ آج کا یہ دور، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے ہر ایک سے کہنا چاہوں گا اور پوچھوں گا کہ بتاؤ کیا آپ کے بچے آپ سے دین حاصل کرے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیے؟ نہیں۔ جبکہ اگر پیچھے کی تاریخ ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بڑا آدمی اپنے بچوں کو خود پڑھایا کرتا تھا۔ بانی جامع اپنے استاذ کے پاس پڑھے، وہ وہیں پر حفظ کرے۔ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی وہ اپنے والد کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کرے۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء جتنے گزرے سب کے سب اپنے والدین سے دین حاصل کرے۔ حتیٰ کہ پیران پیر سے پوچھا گیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ فرمایا کہ جب میری ماں، میں جب ان کے پیٹ میں تھا، جس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تو 20 پارے کی اس نے تلاوت کی، چنانچہ اس نے 20 پاروں پر موقوف کیا۔ میں جب پیدا ہوا اللہ نے مجھے 20 پاروں کا حافظ بنا کے پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، والدین سے سیکھ کر بچے آتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں باپ میں تربیت کی کمی، ماں باپ میں دین کی تعلیم کی کمی، تو وہ بچے کیسے دیندار اور تعلیم یافتہ بنیں گے؟
تو ضرورت ہے کہ خود بھی تعلیم یافتہ ہو، اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بنائے، خود بھی تربیت یافتہ ہو، اپنے بچوں کو بھی تربیت اچھی دے۔ نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو ان کو لے کے جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، اپنے گندگیوں سے دور کر دو تاکہ آپ کا بچہ آپ کا نام روشن کر سکے، ورنہ وہ آپ سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا۔ آپ جاہل تو وہ جاہلوں کا امام بن کے نکلتا۔ عزیزان گرامی، شیخ الاسلام اپنے والد سے حفظ کرے۔ آج کا دور ایسا آ گیا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کا نہیں پڑھتا، بتاؤ، حتیٰ کہ مدارس میں بھی یہی حال ہو گیا کہ والد مدرسے میں پڑھاتا ہو، ان کا بچہ ان کا حفظ نہیں کرتا، کسی اور کے پاس جا کے حفظ کرتا۔ اشخاص کلمات ان گنے چنے لوگ ہیں، 100 میں سے 2-1 ہوں گے کہ جن کے بچے اپنے والد کا حفظ کرے، باقی سب کی کیفیت یہ کہ کہیں پر بھی یہ ماحول نہیں بچا کہ خود اپنے بچے کو بٹھا کر اسے تعلیم دے، اس کو اچھی تربیت دے۔ ماحول ختم ہو گیا، ہمیں وہ دوبارہ ماحول بنانا ہے، وہ تربیت دوبارہ لانی ہے کہ اپنے بچے اپنے صحیح العقیدہ پر رہنا ہے۔ کل کے دن یہ شکایت نہیں ہونا، ارے وہ بچہ سلفی ہو گیا، انہیں وہابی ہو گیا، انہیں فلاں ہو گیا، یہ شکایت کیوں آئی؟ آپ دوسروں کے ہاتھ اپنے بچوں کو چھوڑ دیے۔ آپ خود اگر پڑھاتے ہوتے، اس کو صحیح دین بتاتے، صحیح راستہ بتاتے، تو بچہ صحیح راستے پر ہوتا۔ اور باپ، بچے دیکھ کر سیکھتے، باپ خود ہاتھ پکڑ کر لے کے جانے لگ گیا، اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بچہ صحیح راستے پر چلا جاتا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، جو خود سیکھے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرو، اسے دبا کر سینے میں محفوظ رکھ کے قبر میں نہ چلے جاؤ، بچوں کو دین بتاؤ، اپن جو سیکھے اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح چیز بچوں کو بتاؤ، اگر ہم میں کچھ خرابی ہے تو اپنے بچوں کو اس سے بھی آگاہ کرو، بتاؤ بیٹے یہ میں غلط کام کرتا ہوں، تم یہ غلط کام نہیں کرنا، بچوں کو بتانا۔ ایسا انجان مار کے رہ گئے تو وہ بچہ بھی وہی خرابی کرتے چلے جاتا۔ آپ جو ظلم اب تک کرے وہ ظلم وہ بعد والا کرے گا، تو آپ وہی بچے کو سکھائے جو آپ سیکھے ہوئے تھے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت شیخ الاسلام اپنے والد سے تعلیم حاصل کرے، عزیزان گرامی، تعلیم حاصل کرے، حافظ قرآن، عالم شریعت فرقان بنے، اس کے بعد جامع نظامیہ کو مدرسہ نظامیہ کے نام سے قائم فرمایا۔ 1290 میں مدرسے کو قائم کرے اور مدینے کو چلے گئے، خیرآباد کر دیا، ہندوستان کو ضرورت نہیں ہے، چلے گئے، وہیں پر گئے، وہیں پر رہنے لگ گئے، اور وہیں پر حضرت امداد اللہ مہاجری مکی کے ہاتھ پر بیعت فرمائے، اور وہیں پر مشہور و معروف تصنیف انوار احمدی کو اشعار کی شکل میں لکھا، جو عشق رسول میں لکھی ہوئی کتاب، درود و صلوات کے فضائل اس میں موجود، آداب دربار رسالت اس میں موجود۔ آپ نے وہ تمام اشعار کو بعد میں اس کو نقل کیا، اس کے بعد اس اشعار کی تشریح فرمائی تو وہ کتاب ضخیم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ الاسلام کا مکمل ارادہ یہ تھا کہ اب موت آنے تک مدینے میں رہوں، لیکن خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ رسول اللہ تشریف فرمائے، کہتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں پر جا کے دین کی خدمت کرو۔ چنانچہ بحکم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینہ چھوڑ کر ہندوستان آئے، اور یہاں آ کر دوبارہ مدرسہ نظامیہ کی ذمہ داری لی، اور اس مدرسے کو دوبارہ آپ نے زندہ فرمایا۔ آج وہ مدرسہ نظامیہ جامع نظامیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 150 سال اس ادارے کے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئی آپ نے وہ کام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کو معلوم نہیں ہے کس کا کتنا مہر، آپ نے کیا کیا؟ دارالقضات کو قائم کیا۔ آج جو ہمارے پاس قاضی صاحبان جو نکاح نامے لے کر آتے، جس میں لکھا جاتا ہے پہلا نکاح ہے، دوسرا نکاح ہے، جس میں لکھا جاتا ہے مہر اتنا ہے، یہ بانی جامع نظامیہ کی دین ہے۔ آپ نے سلطنت آصفیہ کے آخر جو بادشاہ میر عثمان علی خان، ان کو کہا کہ ایک دارالقضات ہو، اور جہاں سے اس وقت تک نکاح نہیں ہوا جب تک کہ وہ لوگ نکاح نامہ نہ دے دے۔ لہذا یہ جو ہمارے ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں یہ جو سلسلہ چلا ہے، جس کو اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، دارالقضات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو علمی حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے، تاکہ جہاں پر لوگ دھوکہ دے رہے وہ دھوکے سے بچ سکتے، وہ دھوکے سے بچ سکتے۔ 2 نکاح کر لے کے بیٹھتے، بھائی معلوم نہیں ہوتا، تیسرا نکاح کر لیتے، پھر جب انہیں مرتا، اس کی جب وراثت تقسیم ہوتی اس وقت تمام کے تمام نکل کے آ جاتے۔ اب یہ نکاح میں داخل ہے نہیں ہے، کیسے معلوم ہونا؟ یہ خاتون ان کی بیوی ہے نہیں ہے، کیسے معلوم ہونا؟ کیونکہ حق دینا ہے، وراثت میں حق دینا ہے، معلوم ہی نہیں۔ تو ایسا نہ ہو، اسی لیے بانی جامعہ نے نکاح نامے کو ضابط کیا۔ آج ہمارے پاس ہم پوری طریقے سے اس میں قید ہو گئے، کوئی آدمی بدماشی کرنا چاہے کر ہی نہیں سکتا، نہ مہر میں ڈنڈی مار سکتے،
نہ آپ نکاح کو چھپا سکتے، نہ آپ جو ہے یہ بول سکتے کہ میں اس سے نکاح نہیں کرا، کوئی وراثت نہیں دے سکتا، یہ بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی حکومت میں داخل ہو جاتی، وہ نکاح نامہ جو آپ کا بنا وہی حکومت میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنا جو عوامی سطح پر کام کیے، یہ بھی بانی جامعہ کا کارنامہ۔ جامعہ نظامیہ مدرسے دینیہ کے لیے قائم کیا، پھر میر عثمان علی خان کو پش کیا کر کے کہا کہ دینی تعلیم تو ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ادارہ ہو، جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی اس کو قائم کروانے لگا ہے۔ پھر بچوں کی تعلیم کے لیے بچے بیٹھ کر پڑھے، مکتبہ آصفیہ سینٹرل لائبریری کو قائم کیا تاکہ جا کے پڑھو، کوئی نہیں پڑھتا۔ کہاں پر ہے بھائی سینٹرل لائبریری؟ بولیے، پیچھے والے بولو۔ ایک ایسی لائبریری جو قریب 150 سال سے ہندوستان حیدرآباد دکن کے سینے میں دھڑک رہی ہے، جس میں ضخیم کتابیں، قدیم کتابیں ہیں، کسی کو نہیں معلوم، پیچھے والوں کو نہیں معلوم۔ دیکھو اتنی قدیم، ایک کو معلوم الحمدللہ، اتنی قدیم افضل گنج پہ یونیورسٹی آپ کے لائبریری سینٹرل لائبریری کے نام سے آپ جاؤ، جا کے پڑھو، دیکھو کتنے قدیم قدیم کتابیں۔ اگر آپ بین الادیان مذاہب کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، الگ الگ مختلف مذاہب کو، آپ کو وہ لائبریری جانا لازم ہوگا۔ وہاں پر گئے ہر مذہب کی کتاب آپ کو مل جاتی۔ یہی وہ ہستی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت بانی جامع نظامیہ ہے، جنہوں نے ہمیں ہر باطل چیز سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمارے لیے مدرسے قائم کیا۔ پھر ایک نہیں دو نہیں، ورنگل کا دورہ آپ نے کیا، 27 مساجد آپ نے قائم فرمائے۔ کتنے؟ 27 مساجد، 7 مدرسے الگ الگ علاقوں میں۔ اور یہ کیسے ہے بھائی؟ انہوں تو جائیداد نہیں تھی، لیکن یہ کون تھے؟ امور مذہبی کے صدر تھے، امیر شریعت تھے، مکتبۃ آصفیہ سلطنت کے۔ آپ بادشاہ کو بولے یہاں پر مسجد کی ضرورت ہے، بنانے لگاؤ۔ 27 مسجد، ایک عالم اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنا یہ ناممکن تھا، لیکن آپ نے کر کے بتا دیا۔ ایک ایسی کتاب جس میں قریب 47,000 احادیث ہے، کنز العمال کے نام سے۔ کیا نام سے؟ کنز العمال کے نام سے 47,000 احادیث ہے اس میں۔ وہ کتاب تھی مکے کی لائبریری میں۔ آپ جب دیکھیں وہ کتاب بڑی بہترین ہے، آپ اپنے پیسہ لگا کر اس کو نقل کیے، وہ نقل کر کے ہندوستان لائے، آج وہ ہندوستان سے چھپ رہی ہے اور ہر عالم کے گھر میں وہ کتاب سجی ہوئی ہے۔ 47,000 احادیث ایک ہی کتاب میں۔ بانی جامعہ کی شخصیت ہے جو ہندوستان میں حدیث کو لے کر آئے۔ عزیزان گرامی، تو آپ کو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پر احسان کرے ان پر خراج عقیدت پیش کرنا، ان کے احسان کو باقی رکھنا، ان کے نام سے فاتحہ دینا، ان کو یاد کرنا، دعا میں یاد رکھنا، ان کی دعائیں مغفرت کرنا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا، کیونکہ انہوں نے ہم پر دین پہنچا کر احسان فرمایا، انہوں نے دین کی حفاظت کر کے ہم پر احسان فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے جو کچھ دیا اس کی حفاظت اب ہم کریں اور آنے والی نسل کے لیے باقی رکھیں۔ تو آنے والا اتوار، آنے والا سنڈے، عوام کی سہولت کے لیے جامع نظامیہ میں ایک علمی پروگرام رکھا گیا جس کو سیمینار بولتے، جس میں ایک ایسا سلگتا موضوع پر گفتگو کر رہے علماء، جو موضوع آج کی ضرورت ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ رسول اللہ کی جاہ و جلال، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی شان و شوکت، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر، اس کی حفاظت پر جامع نظامیہ میں اتوار کے دن صبح 10 بجے شیخ الاسلام ایڈیٹوریم جامع نظامیہ کے اندر کے حصے میں آپ جاؤ، معلوم ہوتا کیا ہے رے جامع نظامیہ ہے کیا؟ جامع نظامیہ حالی سنتے آ رہے، سنتے سنتے بالوں داڑھی میں وائٹ بال آ گئے، لیکن قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ادارہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے بھی چلاؤ، آ کر وہ ادارہ چلا رہے ہیں بانی جامع نظامیہ، تو جائیں گے انشاءاللہ۔ اتوار کے دن صبح 10 بجے علمی سیمینار ہے، آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ اور 2 تاریخ کے دن سالانہ فاتحہ بھی ہے اور سالانہ مدرسے کا پروگرام بھی ہے، آپ تشریف لائیے۔ عصر سے پروگرام شروع ہوتا، عصر میں ختم قرآن ہوتا، مغرب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام کے قبر شریف پر پھول چادر گل پیش کیا جاتا، پھر مغرب کی نماز کے بعد پروگرام کا آغاز ہوتا۔ آپ دیکھیں گے رات کے 10-11 بجے تک یہ پروگرام رہے گا، جہاں پر آپ جہاں تک نظر دوڑائیں گے وہاں پر عالم ہی عالم نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک واحد سالانہ فاتحہ، ایک واحد سالانہ پروگرام جہاں پر عوام کم
उलमा ज्यादा नजर आएंगे। एक से बड़ा एक आलिम कहां से आया भाई, मैं फलां शहर से आया, मैं फलां शहर से, मैं कहां से आया, हिंदुस्तान के गोशे गोशे से आते, हत्ता के बैनुल अक़वामी हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग तशरीफ लाते। अल्लाह को पसंद नहीं है जो बंदा किसी चीज की कदर नहीं करता, अल्लाह उससे वो चीज छीन लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे महफूज रखे, हम तमाम को अच्छे और बुरे में फर्क करने की तमीज अता फरमा, और जो हम पर एहसान करे उन पर एहसान करने की हमको तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।